بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَأَنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ صدق اللہ۔ یا ایہا النبی، اے نبی، یا جاہد جہاد کرو کفار سے، والمنافق اور منافقوں سے، وغلظ علیہم، وغلظ اور ان کے ساتھ سختی کیجیے، وغلظ یعنی سختی کریں، علیہم ان کے ساتھ، ومأواہم جہنم اور نہیں ان کا اور ہے ان کا ٹھکانہ جہنم، مأواہم جہنم، وبئس المصیر اور یہ بہت بری رہنے کی جگہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا جو انہوں نے بات کی، یعنی کوئی بات نہیں کہی، وَلَقَدْ اور یقیناً قالوا انہوں نے کہا کلمۃ الکفر، کفر یعنی کفر کا کلمہ، کلمۃ الکفر یعنی انہوں نے کہا کفر کا کلمہ یہ کہہ چکے ہیں، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور اپنے اسلام لانے کے بعد، کفروا انہوں نے کفر کیا، بعد اپنے اسلام لانے کے بعد، وَحَمُّوا وَمَا لَمْ یعنی اور انہوں نے چاہا، انہوں نے پروگرام بنایا، انہوں نے چاہا، بما لم یا جو وہ نہیں کر سکے، جو حاصل نہ کر سکے اس کا انہوں نے چاہا، وما نقموا الا اور نہیں انہوں نے کوئی انتقام لیا، الا مگر ان اغناہم یہ کہ ہم نے کر دیا انہیں اغنا غنی کر دیا انہیں، ہم نے اور اللہ نے اور رسول نے اور اس کے رسول نے، من فضل اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا لَا يَكُ اور اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ خیر اللہ ان کے لیے بہتر ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ تو عذاب دے گا انہیں اللہ، عذابًا علیما دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرۃ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر وما لهم اور نہیں ہے ان کے لیے فی الارض زمین میں من ولی کوئی مددگار، کوئی ان کا دوست، ولا نصیر نہ ہی کوئی مددگار، اللہ کے سوا پھر کوئی ان کا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی ان کا دوست ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ یہ منافقین کے ساتھ یہ رویہ، نرمی والا رویہ چھوڑ دیں اور اب ان کے خلاف جہاد کریں، اور ان کے بعد تاقیامت حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ کافروں سے جہاد تو یہ کہ ان سے جنگ کی جائے یہاں تک وہ اسلام لے آئیں، یا اسلام نہیں لاتے تو پھر ذلت و رسوائی کے ساتھ جزیہ دیں، اور منافق سے کہ زیادہ ہے کہ ان کو دلائل و برہین سے ان کو سمجھایا جائے، ان کے خلاف حجت قائم کی جائے، یہاں تک کہ وہ تائب ہو کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا مسلمانوں کو کہ کفار منافقین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، کیونکہ ان کے اس وقت تک منافقین ہمیشہ اس وقت تک تو منافقین کے ساتھ جو درگزر کا ہی معاملہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ان سے کہا گیا ہے کہ جو بات کہتے ہیں تو مسلمان آرام سے سن لیتے تھے، اور اس وقت اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب جو
زیادہ درگزر کا معاملہ ہوتا رہا، اس کی 2 وجوہات تھیں اس وقت تو۔ ایک مسلمانوں کی طاقت ابھی تک اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر جو گھر کے دشمن جو منافقوں سے بھی لڑائی مول لے رہے تھے۔ دوسرا ہے کہ ان میں سے جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، کہ ان کو ایمان و یقین کے حاصل کرنے کے لیے ایک کافی موقع دینا مقصود ہے کہ ان کو دیکھنے اور اگر ایمان لانا تو پھر ایمان لے آئے۔ اب یہ دونوں وجوہات اب باقی نہیں رہی تھی۔ مسلمانوں کی طاقت اب اپنے تمام عرب کو بس بھی اپنی گرفت میں لے چکی تھی، اور عرب سے باہر کی طاقتوں سے بھی کشمیر کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تک وہ طائف میں گئے تو روم کے بھی وہاں تک بھی ہوا ہے اور ان کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ تو اس لیے اب یہ پورے ان لوگوں کو بھی اب پورے 9 سال ہو گیا سوچنے سمجھنے کا موقع دے دیا ان کو، دین کو پرکھنے کا ان کو موقع دیا جا چکا، اس سے فائدہ اٹھاتے تو اٹھا لیتے، مگر ان کو کوئی خیر کی واقعی ان کو طلب ہوتی تو پھر آ جاتے۔ اس کے بعد اب ان کے ساتھ کسی مزید رعایت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس وجہ سے اب حکم ہو رہا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ اب کافروں کے ساتھ ساتھ کوئی منافقین کے خلاف بھی جہاد کے جو نرم رویہ ابھی تک ان کے معاملے میں اختیار کیا جاتا رہا اسے ختم کر کے ان کے ساتھ سخت برتاؤ کیا جائے۔ منافقین کے خلاف برتاؤ جہاد سے سخت سے مراد یہ نہیں کہ ان سے جنگ کی جائے، دراصل ان کے بات یہ کہ ان کی منافقانہ جو روش ہے اس میں جو چشم پوشی کو ہم کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں ملتے جلتے رہے، اور عام مسلمانوں کو اپنی یہ سوسائٹی کا ایک سب مسلمانوں کو ان کے اپنی سوسائٹی کا ایک جو بندہ سمجھتے رہے، ان کی جماعت کے معاملات میں دخل دینے اور سوسائٹی میں اپنے نفاق کا زہر پھیلانے کا جو موقع ملتا رہا اس کو آئندہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اب جو شخص بھی مسلمانوں میں شامل رہ کر جو اپنے منافق روش اختیار کرے اور جس کے طرز عمل سے یہ بھی ظاہر ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کا مخلص نہیں ہے، تو پھر اسے کلم کلا بے نقاب کیا جائے، اعلانیہ اس کو ملامت کی جائے، سوسائٹی میں اس کو کوئی عزت نہ رہے، کوئی مقام اس کو نہ دیا جائے، معاشرت میں سے قطع تعلق بھی کر دیا جائے، جماعتی مشوروں میں بھی اسے الگ رکھا جائے، عدالتوں میں بھی اس کی کوئی شہادت معتبر نہ ہو، عہدوں پر ان کو کسی کو بالکل نہ کوئی مناسب عہدے بڑے عہدوں پر دروازے بند کر دیے جائیں، محفلوں میں ان کو کوئی منہ نہ لگائے، ہر مسلمان ان سے ایسا برتاؤ کرے کہ ان کو خود معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی پوری آبادی کہیں بھی اس کا کوئی وقار نہیں ہے، اور کسی کے دل میں اس کے لیے کوئی احترام کا کوئی شک کسی کے نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شخص کسی غداری کا مرتکب ہو تو اس کے جرم پر پردہ نہ ڈالا جائے، اس کو معاف کیا نہ اس کو معاف کیا جائے، بلکہ جو بڑے بڑے ہیں ان کے ساتھ ان کو مقدمہ چلایا جائے، ان کو باقی اس طرح سزا دی جائے۔ تو یہ ایک نہایت اہم ہدایت تھی جو اس وقت مسلمانوں کو دی جانے ضروری تھی، اس کے بغیر اگر اسلامی سوسائٹی میں پھر تو اندرونی اگر اسباب سے محفوظ نہیں رکھا جاتا تو پھر سوسائٹی تو خراب ہو جاتی ہے، ڈھہ جاتی ہے۔ کوئی جماعت اپنے اندر اس منافقوں کو غداروں کو پرورش پانے نہیں کی اجازت نہیں دیتا، اگر پھر اگر ایسا ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنی سوسائٹی کو اور اپنے آپ کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کہ منافق کو مسلمانوں کی سوسائٹی میں عزت و احترام کا مرتبہ حاصل ہونے کے معنی تو پھر یہ ہوا کہ ہزاروں آدمی غداری اور منافقت میں دلیر ہو جائیں، اور یہ خیال عام ہو جائے گا کہ سوسائٹی میں عزت پانے کے لیے کوئی اخلاص اور خیر خواہی اور صداقت ایمانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جھوٹے اظہار کے ساتھ بھی خیانت اور بے وفائی کا رویہ کر کے بھی یہاں آدمی پھل پھول سکتا ہے۔ تو یہی بات جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مختصر حکیمانہ فقرے میں بیان فرمائی، ایک دفعہ آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم و توقیر کی وہ دراصل اسلام کی عمارت ڈھانے کے مددگار ہوا، جس نے بھی یعنی ایسے شخص کی جو منافق ہو اور بدعات اہل بدعت ہو، جو بدعت پہ اسلام میں لاتا ہو، اسے کسی شخص نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم کی جس شخص نے بھی، تو سمجھو کہ اس نے اسلام کی عمارت ڈھانے میں مددگار ہوا، یعنی اس نے اسلام کی عمارت کو کمزور کیا۔ اس لیے کہا تھا کہ جو بدعتی بھی ہو تو اس کی بھی کوئی عزت و احترام نہیں کرنا چاہیے، اس کو کوئی مرتبہ نہیں دینا چاہیے کہ اسے جو کہ اسلام اور گلے ملا جائے اور بڑا سلام بار بار سلام کیا جائے، جس کا پتہ ہو کہ اہل بدعت ہے اس سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دوری اس سے بھی زیادہ نرمی سے نہ پیش آنا چاہیے، اگر ہو سکے تو اس کو بتا دیا جائے کہ خود کو اپنے رویے سے بتا دینا چاہیے کہ آپ کا حیثیت کیا ہے، یہاں پر یہی بتایا ہے، بلکہ خیر منافق مغلوظ علیہم ومأواہم، اسی لیے آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں جگہ جگہ آپ صلی اللہ ہمیں حکم دیا گیا آپ سے، سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جب تم ان لوگوں سے ملے ہو جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو ان کو مضبوط باندھ رہو، پھر بعد میں یا تو احسان کرنا ہے یا فدیہ لے لینا ہے، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے،
اس طرح سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، لڑو ان لوگوں سے جو نہ ایمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور حقیر ہوں۔ یہ فرمایا ہے، ہر جگہ پر جیسے سورہ انفال میں فرمایا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان کے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کے سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ صلی اللہ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں یہاں تک وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کام کریں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ ان کے دلوں کی کیفیت کا حساب یہ اللہ کے ذمہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا، اس کا حساب اللہ ہی لے گا۔ اس کا حساب اللہ نے لینا، باقی جو ظاہر طور پہ جو لے آیا اسلام کے بعد مان لی تو اس کے لیے پھر اس پہ تلوار اٹھانی جائز نہیں۔ پھر بتا ہوا ہوں جہنم، ان کا تو ٹھکانا جہنم ہی ہے، وہ بھی اصل مسئلہ، اور یہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یحلفون باللہ ما قالوا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جو ان کے بعد ہونے کے بعد نہیں کہی، یعنی وہ ایسی باتیں کرتے تھے اور قسمیں کھا جاتے تھے کہ اپنی ہم نے یہ بات کہی نہیں، اپنی مجالس میں یہ کفریہ باتیں کرتے تھے، لیکن پردہ چاک ہوتا ہے اور آس فاش ہونے کی جو پھر وہ جھوٹی جو ہو جاتا تھا جھوٹی قسمیں کھا کر مکر جاتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ فلاں بات تم نے کی اور اسے پختہ گواہی موجود ہیں، تو پینتہ بدر کے کہتے کہ وہ تو ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، دل لگی تھی ایسی باتیں ہم کر رہے تھے، آپ نے تو ان کو سنجیدہ ہی لے لیا۔ تو یہ ایسے بدبخت ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر بھی تب آزمائی کرتے ہوئے سنگین قسم کا مذاق کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی حالت ہی ہر جس بات کو وہ کہتے کہ وہ پھر یہ کہتے تھے کہ مگر یہ کہا گیا ہے کہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ بات نہیں کہ اللہ کو ضرور یہ بات کافرانہ بات کہی ہے، وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر، بھائی انہوں نے ضرور لقد یقیناً قالوا نے کہی کلمۃ کفر کا کلمہ کہا ہے، اور یہ کفر کا کلمہ کہنے کے بعد وہ اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ تو یہ کیا بات ہے اس کی طرف تو کوئی خاص یہاں اشارہ نہیں دیا گیا، اس کے متعلق کئی یقینی معلومات تو نہیں ہے، مگر روایات سے متعدد ایسی کافرانہ باتوں کا ذکر آتا ہے زمانے منافقین نے کی تھی۔ اور ایک منافق سے تو متعلق مروی ہے کہ اس نے اپنے عزیزوں میں سے ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تبوک سے سفر میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، مسلمان ان کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، تو اس منافقوں کے گروہ نے اپنے مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا کہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں اور ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر ہی نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بکواس وہ کیا کرتے تھے جس کا پھر وہ انکار کر دیا، اللہ کی قسم جھوٹ کھا لیا کرتے تھے۔ تو ان سے کہا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد کفر کے تو مرتکب ہوئے ہو، انہوں نے کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ نہ کر سکے، یعنی یہاں پہ یہ کہا ہے کہ وہ ایسا انہوں نے ایک ارادہ کیا جو یہ ہم یعنی ارادہ کیا بما لم ینالو جو یہ نہیں کر سکے۔ یہ بھی ان سازشوں کی طرف ہے جو منافقین جو ہے وہ خاص طور سے یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں غزوہ تبوک کی، تو اس منافق نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں بھی بہت سی باتیں کی تھیں۔ ان سے پہلے بھی یہ سازش واقعی اس سے پہلے سازش کا واقعہ محدثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تبوک سے واپسی پر جب مسلمانوں کے لشکر ایک ایسے مقام کے قریب پہنچا جہاں سے پہاڑوں کے درمیان راستہ گزرتا تھا، تو بعض منافقین نے آپس میں طے کیا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کھڈ میں پھینک دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی، آپ نے تمام ایسے اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے راستے سے نکل جائیں، اور آپ خود صرف عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان کو لے کر گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے۔ تو راستے میں یکاک معلوم ہوا کہ 10-12 منافقین ڈانٹے باندھے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ ان کی طرف لپکے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار کر ان کے منہ پھیر دیں، مگر وہ دور سے حضرت حذیفہ کو دیکھ کر ڈر گئے اور اس خوف سے کہ کہیں پہچان نہ لیے جائیں فوراً بھاگ گئے۔ مگر یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس کے بعد یہ جو منافقین تھے اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دے دی گئی کہ یہ منافق ہے، اور یہ ان منافقوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو ان کے نام بتا دیے تھے۔ یہ 12 یا 14 جو لوگ تھے ان کے نام بتا دے کہ یہ پکے منافق ہیں۔ تو اسی لیے حضرت حذیفہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، یعنی کہ راز انہی کو پتہ ہے۔
آپ نے کسی سے ذکر نہیں کیا کہ کس کا، اور آپ پوچھا، بلکہ سیدنا عمر کبھی بار بار پوچھا کرتے تھے کہ حذیفہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے، یعنی اتنے بڑے شخص ہو کے بعد ان کو یہ ڈر تھا کہ میرا نام تو نہیں ہے۔ اور وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ جب مدینہ منورہ میں کسی کی کوئی فوت ہوتا تو وہ دیکھتے تھے کہ جنازے میں حذیفہ ہے کہ نہیں، اگر کوئی منافق ہوتا تو حذیفہ نہیں جاتے۔ تو اس طرح سیدنا عمر گنا کرتے تھے کہ کتنے لوگ ہو گئے، جب سارے مر گئے 14 کے 14 شاید مر گئے تو پھر ان کا تسلی ہوئی کہ حالانکہ وہ یقینی بات ہے کہ ان کا تو کوئی اس سے کوئی تعلق ہی منافق، پھر بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ دوسری سازش جس کا سلسلہ ذکر کیا گیا وہ یہ کہ منافقین کو رومی کے مقابلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار ساتھیوں کی بخیریت بچ کر واپس آنے کی کوئی توقع تو تھی نہیں، اس لیے انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ جو ہی ادھر کوئی سانحہ پیش آئے گا، ادھر مدینہ میں عبداللہ بن ابئی جو ان کا منافق رئیس المنافقین تھا کہ سر پر تاج شاہی رکھ دیا جائے گا۔ اور پڑھا نا کہ جب جا رہے تھے تو ہم نے پڑھا کہ جب ایسی ایسی باتیں کرتے لو جی اب یہ جا رہے ہیں روم کو فتح کرنے چاہ رہے ہیں، جا رہے ہیں اب یہ قلعہ فتح کریں گے، کوئی کہتا تھا کہ پھر ان کے اوپر سے کل یہ باندھ لیے جائیں گے اور 100 کوڑے بھی ماریں تو کتنا اچھا، یہ ان کی خواہشات تھیں، مگر اللہ تعالیٰ کہ یہ پوری ہوئی نہیں، یہ تو چاہ انہوں نے پورا نہیں ہوا، اور اب ان کی اب یہ اب اسی لیے کہا گیا اب ان کو ان کا راز فاش کرو کہ کیسے لوگ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کہا ہوتا ہے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ، ان سے کہا جائے کہ انتقام سے نہیں لیا کہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا، یعنی کہ یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے تو مدینہ عرب کے قصبات میں سے ایک معمولی سا قصبہ تھا، روس اور خزرت کے قبیلے مال و جا کے لحاظ سے کوئی اونچا مقام تو نہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور انصار نے آپ کا ساتھ دے کر آپ کو خطرات میں ڈال دیا، تو 8 9 سال جو ہے اس کے اندر ہی اندر وہ یہی متوسط درجہ کا جو قصبہ تھا تمام عرب کا دارالسلطنت بن گیا، وہی سے اوس اور خجرت کے کاشتکار سلطنت کے عیان اور کابر بن گئے، اور ہر طرف سے فتوحات غنائم اور تجارت کی برکات سے مرکزی شہر میں بارش کی طرح برسنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی پر شرم دلا رہا ہے کہ یہ ہمارے نبی پر تمہارا غصہ کیا اس قصور کی پاداش میں کہ کس کی اس کی بدولت تمہیں نعمتیں حاصل ہو گئیں، یعنی نعمتیں جو حاصل ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہیں، جب وہ یہاں آئے ہیں تو ان کے ساتھ ہوا ہے کہ اگر وہ نہ آتے تو پھر تمہارے ساتھ وہی حالت تمہاری ہونی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، یہ تو یہی حال ہے جو تمہارا پہلا ہوتا پہلے حال تھا وہ وہی ہوتا تھا، مگر اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا غصہ صرف یہی ہے کہ تم اس وجہ سے مسلمانوں کی حضرت تمہارے پیسے والے ہو گئے اس وجہ سے ہو گئے، تو یہ یہاں پہ یہ جو بنایا گیا، ورنہ یہ جو بتایا گیا کہ یہاں پہ غنی کرنے والی بات کہ اپنے فضل کو غنی کر دے بنا دیا، یہاں یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے ہے کہ اس غنا اور تنگری کا ظاہری سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی بنی تھی، کیونکہ آپ کی جب آئے تو یہ ان کو غنا یعنی کہ غنی بنے، ان کو مالدار ہوئے، ورنہ حقیقت میں غنی بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے آیت میں من فضلی ہی ہے، کفروا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، یہی کی ضمیر ایک کے لیے واحد کی ضمیر ہے، یعنی اللہ نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، وجہ یار کہ یہ بتائیے جب آئے ضمیر آگے تو کرنے والا غنی اللہ ہی ہے، اس لیے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سار سے فرمایا کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں میری ہدایت فرما دی، تم جدا جدا تھے اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں متحد کر دیا، تم فقیر تھے تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں دولت مند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات فرماتے تو انصار جواب میں عرض کرتے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ احسان فرمانے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری وجہ سے تمہیں کر دیا، مگر ذات کرنے والی ذات یہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کسی کو غنی کرتی ہے، اللہ ہی کسی کو مال دیتی ہے، اللہ ہی ہر چیز دینے والی ہے، تو یہاں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ اللہ غناہم اللہ و رسول، اللہ اور رسول نے غنی کیا، رسول کی وجہ سے، کیونکہ یہ صاحب واضح من فضل ہی، اس کے فضل سے اللہ نے تمہیں غنی کر دیا، اور اگر اب تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی یہ طویل عرصے تک منافقین کو مہلت و ڈھیل دی جاتی رہی تھی، اور مال و دولت بھی عطا کر کے ان کے حسد اور بغض اور دشمنی اور دعوت کی آگ کو بجھانے کی بھرپور کوشش ہوتی رہی ہے، جیسے انہیں پڑھا ہے کہ مؤلفین نے کہا یا ان کو کسی کے زیادہ مال غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بہت زیادہ دیا کرتے تھے کہ تاکہ وہ اس طرف مائل ہو جائیں اور زیادہ اس طرح رہتے، پھر بہت ڈیل بھی دیے جاتے رہی، اب ان کو کہا جاتا ہے کہ جی بہت پردہ پوشی ہوتی رہی ہے اپنے ناکام منصوبے میں، ہمیشہ ناکام ہوتے رہے، اب پھر انہیں موقع دیا جاتا ہے کہ بعض آ جائیں اور اپنی پرانے روش کو بدل لیں، توبہ کر کے دل و دماغ کو پاک صاف کر کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں، جہاد کی دشمنی جو ترک کرتے ہیں تو ان کے لیے یہی بہتر ہے۔
اور اگر وہ نہیں کرتے وَإِن تَوَلَّوْا وَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور منافق کے لیے اگر وہ نہیں کرتے تو پھر دنیا میں اور آخرت میں عذاب ہے. تو یہ دنیا کے لحاظ سے تو عذاب ان کے ساتھ یہی ہے کہ دنیا میں بڑے پالدار تو تھے، تو ان کے ساتھ کوئی ذی وقار اور صاحب عزت بننے کی کوشش بھی کرتے رہے، مگر ہمیشہ ذلیل رہتے، اپنے ناکام ارادوں کے فاش ہونے کی صورت میں اہل ایمان کے نظر رسوا اور حقیر ہی ہوتے. ایک چھوٹے مومن یاری کن اور بچے کے مقابلے میں منافقین کے بڑے بڑے سردار بے اعتبار اور جھوٹے قرار پائے. اس کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ایک موقع پہ کچھ مہاجروں کی اور انصار کی لڑائی ہوگی، تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ دیکھو ان کا یہ حال، اور اب جب جائیں گے وہاں پہ مدینہ منورہ، اب جائیں گے تو اب ہم عزت والا ذلت والوں کو نکال باہر کھڑے گا. اے نعوذ باللہ، یہ خود اپنے آپ کو بہت باعزت سمجھتے تھے، اور ان کو تو ایک بچے نے اس کی بات سن لی، انہوں نے کہا کہ میں نے، اور پھر انہوں نے اپنے چچا سے بات کی، اور انہوں نے سیدنا عمر سے ان کو جا کے ان کو یہ بتائی گئی یہ بات کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ایسی بات اس نے کی ہے. تو جب وہ آگ اس کو بلایا گیا تو اس نے تو صاحب انکار کر دیا. اس نے کہا جی ہم سے کوئی بات نہیں بچے کہ آپ اپنی بات پہ یقین کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عبداللہ بن ابی کی بات مان لی، مگر پھر اللہ تبارک کی طرف سے نازل ہو گئی کہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی انہوں نے بات کہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا، پھر اس کے بلکہ کان پکڑ اس کہا کہ تیرے کان پکے ہیں، اور بڑا خوش ہوا. کہا کہ مجھے سے خوشی ہوئی. تو اللہ یہاں پہ ان کو یہ بتایا تھا کہ بچوں کی وجہ تمہاری عزت تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کی ان کو بھی تمہاری پول کھول دیتے ہیں. تو یہ حالت ان کی بنا دی گئی. اور آخرت میں عذاب جو ہونا ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جسے جہنم میں سب سے زیادہ ہلکا عذاب ہوگا کہ اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں سب کچھ تب کچھ ہوتا تو کیا فدیہ میں دے دیتا عذاب سے بچنے کے لیے. تو وہ بولے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو اس سے بہت آسان بات چاہی تھی، اس میں کچھ خرچ نہ تو آدم کی پشت میں تو تھا تو شرک نہ کرتا، میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا، لیکن تو نے نامرد شرک کیا. تو یہ حالت ان کی ہونی ہے. اس طرح سے انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا. اسے دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اسے پوچھا جائے گا اے ابن آدم، کیا تو نے دنیا میں کوئی آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ سے کبھی چین کا کوئی لمحہ بھی گزرا تھا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم اب میرے رب کبھی نہیں، یعنی میں نے دنیا میں کوئی چین پایا ہی نہیں. یعنی اتنا جہنم کا عذاب ایسا ہوگا. تو یہ انہیں ملنا ہے عذاب دردناک عذاب دنیا اور آخرہ. وما لهم فی الارض من ولی ولا، اور نہیں دنیا میں بھی زمین پر ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی ولی ہوگا، یعنی ان کا دوست ہوگا کوئی ان کے لیے نہیں ہے. تو یہ منافق اور کافروں کے لیے یہ سخت یہاں پہ بتایا گیا کہ ان کی یہ حالت ہونی ہے، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ یہی انجام ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے منافقت سے بچائے، کیونکہ منافقت یہ نہیں، یہ تو اعتقادی منافق ہے، لیکن منافق کے جیسے آپ سب سے بتایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ میں تو کوئی ایسی خصلت نہیں ہے ان میں سے. جب بولے گا جھوٹ بولے گا، کوئی وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا، کوئی امانت رکھی جائے گی اس میں تو وہ امانت دار نہیں ہوگا. یہ اس کی خصلت ہے، یہ کسی شخص میں نہیں ہونی چاہیے. وعدہ کرے پورا کرے، جب بولے سچ بولے، کوئی امانت ہو تو یا امانت تو کسی کی بات مشورہ امانت، یہ بھی امانت ہے. کسی نے کوئی بات بتائی تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے، اس کی کسی نے مشورہ کیا تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. اس کو آپ نے بغیر اس کی یاد کر کسی اور کو بتا دیا تو سمجھا آپ نے امانت میں خیانت کی. اور چوتھی خصلت یہ ہے کہ جب کسی سے جھگڑا ہو تو وہ گالیوں پہ اتر آئے، یعنی برا بلا گالیوں پہ اتر آئے. یہ منافقین کی یہ جو منافق جو تھی وہ تو اعتقادی تھے، مگر یہ بھی منافقت کی نشانی ہے جو عملی منافق جو عمل کرتا ہے ان باتوں پہ جو ایسے کرتا ہے تو پھر وہ بھی منافق ایک درجے پر جس میں اگر ایک ہے خسرت وہ ایک درجہ منافق ہے. تو یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بچائے، کیونکہ منافق جو ہے وہ بہت ہی برا مسئلہ، وہ زیادہ کافر سے خیر اعتقادی منافق ہے وہ تو کافر سے برا ہے، مگر یہ بھی غزل میں تو یہ نہ ہو کہ کوئی منافقت کی ایک بھی کوئی خصلت کوئی ہم میں آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے اور اپنے قرآن اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.